مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ آڈیو سن رہے ہیں یہ 2024 کے مطابق میں بنانے لگا ہوں۔ پہلے بتا دوں کہ یہ ایک سیم آڈیو ہوگی جو کہ 12 کے 12 سٹارز کے شروع میں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی اور سٹار کی میری 2024 والی ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کے اندر بھی سیم یہی آڈیو شروع میں چلے گی، اس کے بعد آگے حالات جو بتاؤں گا وہ علیحدہ ہوں گے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے بتانی ضروری اور وہ 12 کے 12 سٹارز کے لیے ضروری ہیں ایک جیسی، تو اس میں یہ کہ میں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بناؤں، اس لیے ایک ہی آڈیو بنا کر میں سٹارٹنگ میں لگاؤں گا تاکہ میرا بھی ٹائم بچے اور آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی سمجھ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے پہلے کوئی میری 2024 کی ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ لی ہے تو برائے مہربانی اس کی کم سے کم 3 سے 4 منٹ کی ہوگی یہ تفصیل، اسے سکپ کرنے کے بعد آگے اپنے سٹار کے بارے میں دیکھیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ویڈیو لینتھی ہوگی، سٹارٹنگ کے اندر ہی میں ساری تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ 2024 یا کوئی بھی سال جب آتا ہے اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں، تو اس سے پچھلا سال اگر آپ کا برا گزرا ہے، نارمل گزرا ہے، تو اگلے سال میں قدم رکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا سدباب کر لینا چاہیے۔ نیا سال انسان کی زندگی کے ہر معاملات میں چینجنگ لے کر آتا ہے، کاروباری لحاظ کے اندر، اولاد کے معاملے کے اندر، رشتوں کے معاملات کے اندر، ہر چیز میں بدلاؤ لے کر آتا ہے، تو اس کی تیاری پہلے کر لینی بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دو کہ جو میں ہوراسکوپ بتاتا ہوں یہ ایک عام آدمی کے لیے ہوتا ہے، جس پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بچی ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، اب اس کو اگر 18 کا مسئلہ ہے، حمل ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے میں نے بتایا کہ اس کو حمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو اگر اس کو 18 کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، اس کو آلریڈی پرابلم ہے۔ اسی طرح کاروبار کے معاملات کے اندر اگر میں نے بتایا ہے تو اس کے اندر بھی کسی کے اوپر جادو ٹونا کی پرابلم ہے تو ظاہر ہے اس کا کاروبار نہیں چلے گا، تو اس کے حالات علیحدہ ہوں گے۔ میں جو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے 2 چیزیں آپ لوگوں کو میں کچھ ویڈیو کے لنکس اور اپنی پرانی ویڈیوز کے دیتا ہوں اسکرین شاٹ وغیرہ، یہاں پر وہ دیکھ لیجئے گا اپنے مطابق، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، ویڈیو کے لاسٹ میں جو صدقہ بتاتا ہوں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جو آپ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ ستاروں کی منحوست جادو ٹونے سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صدقہ جو ہوتا ہے وہ منحوست کے لیے بھی ہوتا ہے اور ترقی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کے لاسٹ میں جو میں صدقہ اور زکوٰۃ بتاؤں گا، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو آپ کا پڑھائی بتاؤں گا وہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ میری ویڈیو جنوری کے بعد یعنی سال شروع ہونے کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر سب سے مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا سٹار ہے اس کی تفصیل وغیرہ مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس مہینے کے مطابق کہ آپ نے اس مہینے کے اندر کون سا صدقہ دینا آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ اس 1.5-2 مہینے کے اندر، یہ 1.5-2 مہینے کے پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سال شروع ہونے سے پہلے اپنا انتظام کر لیں، تاکہ جب سال شروع ہو تو اس سال میں جب آپ لوگ قدم رکھیں تو ایک بہترین آپ کا سال گزرے۔ تو اب سب سے پہلے اگر آپ اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں پہلے سے اور آپ کو شک ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو سکتا ہے، تو یہ میری ایک ویڈیو ہے کاروبار کے لحاظ سے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اینڈ اسکرین پر بھی، اور یہاں آئی بٹن میں بھی مل جائے گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کا جو ہے رشتوں کی پرابلم ہے، رشتے نہیں ہو رہے، اس میں بندش ہے، تو اس کی یہ ایک ویڈیو ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، اس کے لنک بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کو بیرون ملک جانے کے اندر کوئی پرابلم ہے اور آپ کا وہ ویزا نہیں لگ رہا یا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے اندر جو بندشیں اور رکاوٹیں اگر جادو کی وجہ تو اس کی نشانیاں اس ویڈیو میں موجود ہیں، اس کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھریلو معاملات کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کو یہ والی جو میری ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بچی ہے، کوئی اس کو اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مرد ہے اس کے گھر میں ظاہر ہے بیوی ہے تو اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی بندش کا مسئلہ ہے، 18 کی پرابلم ہے، مردانہ کمزوری کی پرابلم ہے، تمام چیزوں کے لیے یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی، اس ایک ویڈیو کو دیکھ لینے سے ہی سب آپ کو تمام اپنی پریشانیاں مل جائیں گی، اور اس میں کافی حد تک میں نے کچھ علاج بھی بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ساتھ علاج بھی ملے گا، تو آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں 100% مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برج میزان، سٹار لیبرا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔
ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، ایک دکاندار جو رکھ کر چیز کو بیچتا ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے سال بہت اعلیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہوگا، کاروبار میں بہت اعلیٰ ترقی ملے گی، خاص طور پر تیسرے مہینے کے بعد۔ پہلا، دوسرا، تیسرا مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے، تیسرے مہینے کے بعد زیادہ تر سٹارز کے اندر عروج آ رہا ہے، تو تیسرے مہینے کے بعد کافی حد تک آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلے 2-2.5 سال کی انشاءاللہ تعالیٰ جو نظام ہوا ہے، نقصانات ہوئے ہیں، وہ کسر نکل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو بہت دھیان سے یہ ٹائم دیکھنا پڑے گا، اپنی انویسٹمنٹ کو ضائع نہ کیجیے گا، تیسرے مہینے تک انتظار کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے مالک نے کرم کیا، تیسرے چوتھے مہینے کے اندر کاروبار کو ایک دفعہ پر لگیں گے انشاءاللہ، تو آپ کے کاروبار میں کافی ترقی کے چانس ہیں۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، سب سے پہلے سرکاری نوکری، جو سرکاری نوکری سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ جن کی نوکریاں کچی ہیں، ان کو نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ نوکری پکی ہونے کے چانس بالکل نہیں ہیں۔ دوسرا، نوکری سے نکالے جانے کے چانس بھی ہیں۔ تو تقریباً 70% کی ریشو ہے، جو ہے 60-70% کی ریشو ایسی آ رہی ہے جس کو اس کے اندر نقصان ہوگا۔ جن لوگوں کی نوکریاں پکی ہیں، الزامات کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ تو ایک عام سی روٹین ہے سرکاری نوکری کی، کیونکہ رشوت لینا لوگ چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر اس کے اندر معاملات بھی آتے ہیں، ان کو اگر ایک سائٹ پر رکھ دیا جائے تو اوورآل آپ کی تنخواہ بڑھے گی انشاءاللہ، مراد میں اضافہ ہوگا، اور اس سال کے اندر آپ کو نوکری کے لحاظ سے کافی فائدہ ہوگا۔ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سال بہت اعلیٰ ہے کاروباری لحاظ سے۔ نوکری کے اندر جو ہے آپ کو تنخواہ آپ کی بڑھے گی انشاءاللہ، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، اگر تنخواہ بڑھے گی تو برڈن بھی آپ کے اوپر اس سال بہت زیادہ آئے گا، کام کا برڈن زیادہ آئے گا۔ تھوڑا سا اپنے اوپر دھیان دیجیے گا، ایکسٹرا تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تو میرے رب نے کرم کیا تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا، آپ کی تنخواہ میں کافی زیادہ فرق پڑے گا اس چیز سے۔ اوورآل یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی کافی بہتری ہے۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا نوکری کی تلاش میں ہیں، یا جنہوں نے بھی نوکری کے لیے نکلنا ہے، یعنی ابھی پڑھائیاں ان کی مکمل ہو رہی ہیں، جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے سالانہ ہورسکوپ زیادہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے منتھلی ہورسکوپ، کیونکہ اصل میں جو چیز دیکھی جاتی ہے، جیسے ابھی کوئی بچہ پڑھائی کر رہا ہے تو چوتھے مہینے میں جا کر کوشش کرتا ہے، 5ویں مہینے میں جا کر کوشش کرتا ہے، تو اس وقت کیا حالات ہیں ملکی اور اس کے سٹار کے کیا حالات ہیں، وہ کچھ اور ہوں گے۔ بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جنوری میں کرنا ہے، یا آپ نے مارچ میں جا کے کرنا ہے، اس وقت پاکستان کے کیا حالات ہیں، جس کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں کا کیا حالات ہیں، آپ کے سٹار کے کیا حالات ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو نیا کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی یہی معاملات ہوتے ہیں کہ جب وہ کاروبار کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس وقت ان کے سٹارز کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر جو ہے فالو اپ کرنا چاہیے آپ کو میری منتھلی ویڈیوز کو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر کافی اچھے رزلٹ ملیں گے۔ جو رشتوں کے معاملات، میرے بچے بچیوں کی شادیوں کے معاملات، سوال ہوتا ہے کہ شادی کب ہوگی، تو ان کے بارے میں بتا دوں کہ جو بچیاں اور بچے جن کی ابھی عمریں 18-19 سال ہوئی ہیں اور گھر والوں نے بھی شادی کا سوچا ہے، وہ، اور ایسے لڑکے لڑکیاں جن کی پڑھائی کے معاملات تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری پڑھائی مکمل ہو جائے، ان کی 22-23 سال 24 سال عمر ہو چکی ہے اور وہ اس سال میں سوچتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ سال جو ہے کافی بہتر رہے گا، رشتہ ہونے کے چانس ہیں، شادی ہونے کے چانس تھوڑے سے کم ہیں سال کے اندر، مگر یہ ہے کہ رشتہ ہو کر پکا ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں آپ لوگوں کے۔ جو ایسے لوگ پہلے سے جو شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے میں نے پہلے ہی ویڈیو کے بارے میں بتا دیا ہوا ہے، تو وہ جا کر سب سے پہلے تو اپنی بندش کا دیکھیں، اگر بندش ہے اس کا علاج کروائیں، اگر علاج کروائیں گے تو اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بندش نہیں ہے تو پھر آپ کے تقریباً 40 سے 50% چانس ہے آپ کے رشتہ ہونے کے، زیادہ امید آپ کو میں نہیں دلاؤں گا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ڈیلی کی پڑھائی اپلوڈ ہوتی ہے میرے چینل پر، اور منتھلی ہورسکوپ کے اندر جو پڑھائی اور صدقہ دیا جاتا ہے، وہ دیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن چینج ہو سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے، تو آپ کے لیے مہینہ یہ سال الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ اس سال کے اندر جو ہے شروعات کے اندر ہی آپ کو حمل ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں،
یاد رکھیں، یہاں ایک چیز بتا دوں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے جو ایک عام لوگ ہیں۔ اگر آپ کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، آپ کو مردانہ کمزوری کی پرابلم ہے، آپ کو زنانہ کمزوری یا پوشیدہ امراض کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ ظاہر علاج کروائیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو آپ اگر کوشش کریں کہ اگلا سال آنے سے پہلے، 2024 شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کرا لیں تو پھر آپ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس کے اندر میں نے کہا ہے کہ حمل ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ بات کرتے ہیں گھریلو معاملات۔ گھریلو معاملات کے اندر جو لوگ کنوارے ہیں ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ خود کسی کی کفالت میں، تو ان کا اس ہورسکوپ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو شادی شدہ ہوتے ہیں اور اپنی قبیلداری چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ سال جو ہے بہت اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیجیے گا، ورنہ اوورآل آپ کے معاملات جو گھر کے ہیں وہ بہت بہتر رہیں گے۔ بچوں کی بیماریوں کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے، اور آپ کے میاں بیوی کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی معاملات اگر خراب ہوں گے تو کاروبار کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ ایک نشانی بتانے لگا ہوں، اکثر میاں بیوی میں محبت پیار ہوتا ہے، مگر نظر بد کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دونوں میاں بیوی کو آپس میں دیکھنے کی وجہ سے سر میں درد اچانک شروع ہو جائے یا عجیب سا دل خراب ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا نظر بد کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ایک انڈا لیں اپنے اور اپنے جیون ساتھی کے سر سے 7 بار گھما کر کہیں باہر پھینک دیں، چاہے دن کوئی بھی ہو، پر کیجیے گا رات کو۔ دن کو کریں گے تو لوگ دیکھیں گے، رات کو کرے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ یہ آپ کے ازدواجی معاملات میں بہت بہتری لے کر آئے گا۔ ویسے بھی اگر آپ کے لڑائی جھگڑے ہونے کے چانس ہو جائیں اور 2-3 دن گزر جائیں اس معاملے کے اندر، تو آپ کو صدقہ دے دینا چاہیے، زیادہ بہتر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن یعنی پیر منڈے والے دن صبح فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد 1 مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ اس کے بعد 1 مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے۔ تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو، میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، ٹھیک ہے جی۔ رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت پوری پڑھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے، اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں۔ اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم سنتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہی کرنا چھوڑ دیتے تو میرا رب ہماری کیا مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا، 17 رکعت پوری کی پوری پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں۔ نماز کو اتنے آرام سے پڑھے، اور یہ چیز اس طریقے سے کرے۔ نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا۔ تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے
وہ بہت اچھی گزر گئی، میرے مالک میں صرف اس چیز کا شکر ادا کرو۔ تو سوچیں میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا، جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے، اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5-6 ٹانگ گوشت، بڑا لے لیں یا مرغی کا لے لیں، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو۔ وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے۔ فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں، ٹھیک ہے، پلیٹ کے اندر ڈال کر شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے۔ اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے، اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا، اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے صدقہ پنجتن پاک کا۔ میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے۔ جس پریشانی میں آپ موجود ہو، میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے گا، یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا۔ یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔